اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹرٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وقاص۔ آج ہم بیسیکلی فرسٹ ایئر کی جو اوورال پوری کمپیوٹر سائنس کی جو بک ہے اس کے اندر ہم امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے ابھی فرسٹ ایئر کا بورڈ کا پیپر قریب ہیں، 3 سے 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری ابھی ٹھیک نہیں ہے تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی محنت میں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے شاید کسی کے فائدہ آ جائے، کسی کو فائدہ مل جائے۔ تو آپ اسٹوڈنٹس اگر پہلی تو بات اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ کو انشاءاللہ لازمی ملتی رہیں گی۔ تو ابھی جو آپ کو میں کویسچنس بتاؤں گا، اگر آپ صرف یہی تیاری صحیح طرح سے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ صرف چیپٹر 1 کے ہیں، انشاءاللہ میں جلدی سے کل تک کوشش کروں گا کہ سارے تقریباً ان کے اوپر ویڈیو بنا دوں۔ تو پہلے ویسے 5 جو چیپٹر ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں سارے کی شارٹ کویسچنز امپورٹنٹ اپلوڈ کر دوں گا 2 دن تک۔ لیکن یہ جو شارٹ کویسچن چیپٹر 1 کے ہیں، اگر یہ آپ صحیح طرح سے تیار کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ چیپٹر شارٹ کویسچن والا کور ہو جائے گا۔ تو چلیں جی چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیپٹر 1 ہے جی، اور چیپٹر 1 کے اندر سب سے پہلا کویسچن امپورٹنٹ، یہ سارے شارٹ کویسچن ٹھیک ہے جی، سارے شارٹ کویسچنز ہیں جو کہ میں نے خود ہی ہینڈ ریٹن میں لکھے ہیں، خود ہی پڑھاتا رہتا ہوں میں اسٹوڈنٹس کو۔ تو تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں مجھے اسی ٹیچنگ فیلڈ کے اندر، تو اب تو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ انشاءاللہ جو چیز پڑھائی ہوتی ہے اور جو کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے انشاءاللہ اسی میں سے آتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے جی ڈیفائن ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، یہ کر لیں۔ دوسرا ڈیفائن پروگرام۔ تیسرا ڈیفائن کمپیوٹر، کمپیوٹر کوئی ڈیفینیشن جو ہے اس کے اندر آپ کو بتانا ہوگا۔ ڈسکرائب اباؤٹ کمپیوٹر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انفارمیشن کیا ہوتی ہے اس کی ایگزامپل پوچھی جا سکتی ہے، علیحدہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ساتھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ڈیٹا بھی علیحدہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر سافٹ ویئر اور یہ ہارڈ ویئر کے درمیان ڈفرینس آپ سے جب پوچھا جائے تو کم از کم 4 جو ڈفرینسز ہیں، کم از کم 4 ڈفرینسز ہونے چاہیے، اور دونوں کی جو ڈفرینسز آپ لکھیں گے ان کے ساتھ نمبرنگ ہونی چاہیے، سٹارز اور یہ سرکلز نہیں بنانے۔ کالم وائز آپ نے ڈفرینس لکھیں تو بہتر یہ، جتنے بھی ڈفرینشیٹ والے ہیں یا ڈفرینس والے ہیں تو یا ڈسٹنگوش والے ہیں، اس طرح کے سوال ہوں تو آپ کالم بنا کے ان کے ڈفرینس لکھیں۔ پھر واٹ از کمپیوٹنگ، جسے ہم ڈیٹا کمپیوٹنگ کہتے ہیں، ڈیٹا پروسیسنگ بھی کہتے ہیں، یہ سوال ہے جی۔ ان پٹ کیا ہوتا ہے، ان پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز میں فرق ہے، ان پٹ ڈیوائسز کا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان پٹ کیا ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آؤٹ پٹ کیا ہے، اسی طرح آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں، واٹ آر اسٹوریج ڈیوائسز، اور اس طرح پھر واٹ از اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہیومن کوالٹیز جو ہوتی ہیں، ہیومن جیسی لائک دیکھنا، سننا، ایکشن پرفارم کرنا، اس طرح کی مشینز بنائی جاتی ہیں۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے، ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہے جی، انٹرنیٹ کے بارے میں بتائیں، ڈیفائن انٹرنیٹ۔ اب یہ سوال بیسیکلی آپ کہیں گے تو سیکنڈ چیپٹر میں ہے، لیکن یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر گلوبل ویلیج والا ہے، اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ گلوبل ویلیج کیسے بنتا ہے، انٹرنیٹ کی بیس پر ہی۔ اس طرح وائی دی ورلڈ از کالڈ گلوبل ویلیج، گلوبل ویلیج دنیا کو کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد جی اس کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی واٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کیا ہوتا ہے، واٹ از ملٹی میڈیا اینڈ ہائپر میڈیا، واٹ از سسٹم سافٹ ویئر، کویسچن نمبر 19، واٹ از اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ اچھا ان کے درمیان بھی ڈفرینس ویسے بن سکتا ہے، سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسٹمائز اور پیکج سافٹ ویئر کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو اپلیکیشن پیکج کے نام سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو اپلیکیشن پیکج یا اپلیکیشن سافٹ ویئر ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی کے بعد جی واٹ از ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ان پٹ، ان پٹ کی ٹائپس جو ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی 23 تک ہو گئے تھے، اس کے بعد 22 تک واٹ آر سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز، سورس ڈیٹا انٹری ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد کی بورڈ والا ٹاپک آ جاتا ہے، کوئٹی کی بورڈ جو لے آؤٹ ہوتا ہے وہ کی بورڈ کے اوپر یہ کون سا ہوتا ہے۔ واٹ از ٹاگل کی بورڈ کے اوپر ایک کی ہوتی ہے ٹاگل، جسے ہم کہتے ہیں کیپس لاک کی،
تو کیپس لاک کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے, ٹاگل کی کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے, یہ آبجیکٹیو میں بھی امپورٹنٹ ہے. ڈیل جسے ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ کی اور بیک اسپیس کی کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. انہانس کی بورڈ کیا ہوتے ہیں جی؟ کی بورڈ ایک اسٹینڈرڈ کی بورڈ ہوتا ہے اور ایک انہانس کی بورڈ ہوتا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ کیز کا فرق ہوتا ہے, یہ میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے. اس طرح اسکرول لاک کی جو ہوتی ہے کی پیڈ کے اوپر یا کی بورڈ کے اوپر, اس کا کیا فرق ہے یا اس کا کیا استعمال ہے. پوائنٹنگ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ڈفرینشیٹ پوچھا جا سکتا ہے پوائنٹنگ ڈیوائس کے اندر ایک ماؤس ہے جی, ٹریڈیشنل اور آپٹیکل ماؤس کے درمیان کیا ڈفرینس ہے. اسی طرح اب یہ جو ٹریڈیشنل آپٹیکل ماؤس ہے یہ آئی ٹی سیریز کی بک کے اندر نہیں ہے, یہ میں نے خود ٹاپک کے درمیان سے بنائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کنسیپچل بیس پر بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹریک بال اور ماؤس کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. اس طرح ٹریک بال اور ٹریک پیڈ کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد 32 کے بعد 33 والا سوال, وائی ٹچ سکرینز آر کالڈ ملٹی ٹچ سکرینز. یہ بھی سوال بن سکتا ہے, یہ ایکسرسائز میں نہیں ہے آئی ٹی کی, کنسیپچل بن سکتا ہے کہ ٹچ سکرینز کو ملٹی ٹچ سکرینز کیوں کہا جاتا ہے. اس طرح رائٹ دا یوز آف اسٹائلس, اسٹائلس ڈیجیٹل پین ہے, اس کا کیا استعمال ہے. پک کاپنگ ڈیوائس ہوتی ہے, اس کا کیا استعمال ہے, کہاں یوز ہوتا ہے. جوائے اسٹک, اس کا کیا استعمال ہے. ٹچ پیڈ کا کیا استعمال, مطلب پوائنٹنگ ڈیوائسز سے ریلیٹڈ ساری ڈیوائسز آپ موسٹلی کر لیں. اس طرح بار کوڈ ریڈر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. بار کوڈ ریڈر اور بار کوڈز میں فرق ہے, ٹھیک ہے جی. بار کوڈ ریڈر ڈیوائس ہوتی ہے, بار کوڈز لائنز ہوتی ہیں جو کہ بار کوڈ ریڈر ڈیوائس ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, ان بار کوڈز کے پیچھے مینوفیکچرر اور پرائس آف پروڈکٹ کی معلومات ہوتی ہیں. پھر واٹ از یوز آف ایم آئی سی آر, ایم آئی سی آر ڈیوائس کا کیا استعمال ہے. پھر اس کے بعد جی واٹ از او ایم آر ڈیوائس, او ایم آر ڈیوائس کیا ہوتی ہے. اسی طرح ڈفرینشیٹ بٹوین اسمارٹ کارڈ اینڈ میگنیٹک اسٹرائپ کارڈ کا ڈفرینس کیا ہے. پکزل کیا ہوتے ہیں. راسٹر گرافکس, ڈیفائن راسٹر گرافکس کیا ہوتا ہے. ریزولوشن کیا ہوتی ہے جی. کلر اور مونوکروم مانیٹرز کے درمیان بھی ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. بٹ ڈیپتھ, یہ اب ایک ٹاپک ہے, اس کے درمیان میں یہ موجود ہے کہ ویڈیو گرافک کارڈ جو ہوتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں مطلب اس کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بیس پر ویڈیو گرافک کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر بٹ ڈیپتھ ہے, یہ ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے. پھر یہ گرافک کارڈز ہیں جی, ویڈیو گرافک ایرے, سپر ویڈیو گرافک ایرے اینڈ ایکسٹینڈڈ گرافک ایرے, ان کے درمیان پوچھا جا سکتا ہے. پھر فریم کیا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو ویڈیو اڈاپٹرز ہوتے ہیں یا ویڈیو کارڈز ہوتے ہیں ان کے اندر فریمز کا بڑا اہم ایک کردار ہے. فریم کیا ہے, یہ بھی شارٹ کوسچن بن سکتا ہے. فریم گریبر ویڈیو کارڈ کیا کون سا ہوتا ہے. اس طرح فلیٹ پینل اور سی آر ٹی اسکرینز کے درمیان ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے. بس آخری ہیں, اب زیادہ نہیں ہیں. آپ کہیں گے یہ تو 50 سوال ہو گئے, کیونکہ چیپٹر بھی تو دیکھیں نا بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد امپیکٹ اور نان امپیکٹ پرنٹرز کی ڈیفینیشن علیحدہ سے بھی پوچھی جا سکتی ہے. ان کے درمیان ڈفرینس بھی پوچھا جا سکتا ہے. میں نے یہاں وہ سوال لکھا نہیں ہے لیکن ڈفرینس بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر واٹ از ڈی پی آئی, ڈاٹس پر انچ جسے کہتے ہیں. یہ کبھی کوئی بھی پرنٹر آپ جو لیتے ہیں تو اس کی ریزولوشن کو میئر کرنے کے لیے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے ڈی پی آئی, ڈاٹس پر انچ. تو ڈی پی آئی کیا ہوتا ہے. سسٹم کیا ہے. ایس ڈی ایل سی سسٹم, یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے جی. اور ایس ڈی ایل سی کی فیزز جو ہیں جو کہ ترتیب ہے انویسٹیگیشن, پریلیمنری انویسٹیگیشن, انالیسز, ڈیزائن, سسٹم کوڈنگ, ٹیسٹنگ, مینٹیننس, امپلیمنٹیشن اینڈ مینٹیننس. تو یہ آپ کو ترتیب وائز فیزز آپ کو نام ان کے آتے ہوں. اسی طرح انالیسز فیز جو ہے سیکنڈ, انویسٹیگیشن فیز کے بعد اس کے کچھ پوائنٹس اینڈ پہ جو کہ انالسٹ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے فار جو بھی اس نے سسٹم کے اوپر سرچ کی ہوتی ہے تو اس کے بیس پر وہ کچھ پوائنٹس بتاتا ہے. تو وہ 3 پوائنٹس جو ہیں سسٹم انالیسس فیز کے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. کوڈنگ فیز کون سی ہوتی ہے یا کوڈنگ کیا ہے, اور پروگرامر کون ہوتا ہے, پروگرامر سے ریلیٹڈ بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد واٹ از سسٹم اینڈ یونٹ ٹیسٹنگ, ٹیسٹنگ فیز کے اندر آ جائیں. اس طرح ٹیسٹنگ کیوں کی جاتی ہے, ایس ڈی ایل سی کے اندر ٹیسٹنگ کرنے کا کیا مقصد ہے. اور اس کے بعد ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس کے نام بتائیں. اس طرح سوال بھی آ سکتا ہے کہ نیم ڈفرینٹ ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس, نام بتائیں جو کہ
سسٹم اینالسٹ جو ہے ان ٹیکنیکس کے نام کو یوز کرتا ہے اینڈ فار گیدرنگ دا ڈیٹا. اس طرح واٹ از ڈائریکٹ کنورژن کون سی ہوتی ہے یہ امپلیمنٹیشن فیز کے اندر ہے, اور واٹ از رسکی کنورژن. یہ 64 کوسچن ہے. میری نظر میں یہ کوسچنز ہی زیادہ تر میرے خیال میں جو میں نے جہاں تک اتنا عرصہ پڑھایا ہے میں نے دیکھا ہے کہ انہی میں سے سوال آتے ہیں. تو اگر آپ ان کو ہی صرف تیار کر لیں, کیونکہ بک کے اندر تو پتہ نہیں 100 سے اوپر ہی ہیں, تو آپ ان کو بھی اگر صحیح طرح سے تیار کر لیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے فرسٹ چیپٹر کے جو شارٹ کوسچنز کا جو پورشن ہے وہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کل ہی انشاءاللہ اور 1-2 دن کے اندر پوری بک کے امپورٹنٹ جو چیپٹر کے شارٹ کوسچنز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا وہی آپ تیار کر لیں. اگر آپ پہلے 5 چیپٹر کے بھی صحیح طرح سے شارٹ کوسچنز تیار کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پیپر جو ہے وہ 70% آپ نے اٹیمپٹ کر لی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا, شیئر بھی کریں تاکہ کسی کی بھی آگے نیکسٹ ہیلپ ہو سکے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.